الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برادران مجلس، بنیادی بات سمجھ لیجیے. ایک ہے ولایت اور ایک ہے نبوت. ایک ہے ولایت اور ایک ہے نبوت. ولایت کے معنی اللہ تعالی کا دوست ہونا، اور نبوت کے معنی خبر بتانا، غیب کی خبر جو اللہ رب العالمین نے بتائی وہ بات بتانا، اللہ کی بات بتانا. انسان اللہ کا ولی تو محنت کر کے مجاہدہ کر کے بن سکتا ہے، اور بنتا ہے اور بننا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے. اور اللہ کا نبی کوئی آدمی مجاہدہ کر کے محنت کر کے عبادت کر کے تسبیح پڑھ کے نہیں بن سکتا ہے. اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں کہ ولایت کسبی ہے اور نبوت وحبی ہے. ولایت کسبی ہے یعنی محنت کر کے حاصل ہوتی ہے، اور نبوت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ محنت اور مجاہدے سے حاصل نہیں ہوتی، وہ خالص رب العالمین کا انتخاب ہوتا ہے کہ فلاں بندہ میرا نمائندہ ہے اور پیغمبر ہے، اور اس کو میں اپنی وحی بھیجتا ہوں اور دوں گا. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے چنا،
اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ تو بنیادی بات آپ نے کیا سمجھی؟ ولایت حاصل ہو سکتی ہے بندوں کو اور ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، یہ بندگی ہے اور بندے کا بہت اونچا مقام ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے، لیکن نبوت یہ خالص رب العالمین کا تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہدیہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے نبی کو خود منتخب فرماتے ہیں اور اس کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اس سے آپ کو بڑی وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، یا حضور کے بعد جتنے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا سارے دعوے ان کے غلط، اس لیے کہ محنت اور مجاہدے سے صرف انسان ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سارے لوگوں نے زمانے میں دعوے کیے، تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کے زمانے میں تھوڑے دن پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور آپ کی بستی تو ٹھیک ہے کہ یہاں لوگ نیا دعویٰ بہت کم کرتے ہیں، وہ تھوڑے سے ہیں غیر مقلدین، وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ بہت تھوڑی سی چیز ہے۔ حیدرآباد میں جا کر کے دیکھیے، ہر دن کوئی نہ کوئی نیا مہدی پیدا ہو رہا ہے اور نیا عیسیٰ پیدا ہو رہا ہے اور نیا نبی پیدا ہو رہا ہے۔ وہ تھوڑے دن کے بعد آج واٹس ایپ کی دنیا ہے، ایک جگہ ویڈیو بنا کر کے دے دیا کہ میں مہدی ہوں اور میرے یہ دلیل ہے اور میری یہ دلیل ہے، اور کچھ بھی دلیل نہیں رہتی اور اس کو پھیلا دیتا ہے اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کے کہنے سے کہ میں مہدی ہوں اور کسی کے کہنے سے کہ میں عیسیٰ ہوں اور کسی کے کہنے سے کہ میں نبی ہوں، یہ کچھ ہوتا جاتا نہیں۔ رب العالمین کا انتخاب ہوگا کہ فلاں نبی ہے تو نبی اور فلاں ولی ہے تو ولی۔ اس کے بعد سمجھیے کہ ولایت کے 3 درجے ہیں، ولایت کے 3 درجے ہیں۔ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری اردو آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، ایک دم سے ایسی حیرت رہتی ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، سمجھنا بھی پتہ نہیں چلتا، نہیں سمجھنا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ولایت یعنی اللہ کا دوست ہونا، اس کے 3 درجے ہیں۔ مثال کے طور پر بندے نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی جوڑ لی، کیونکہ وہ اللہ کو ایک مان رہا ہے اور اللہ کے علاوہ سب کا انکار کر دیا اس نے کہ کوئی اللہ نہیں ہو سکتا ہے، بس ایک ہی اللہ ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس نے اپنا دوست ایک بنا لیا، اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے اللہ کے پیغمبر کی پیغمبری کا اور رسالت کا اقرار کر لیا۔ تو جب بندے نے توحید کا اقرار کر لیا، اللہ کے ایک ہونے کا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اور رسول ہونے کا اقرار کر لیا، تو وہ موحد بھی ہو گیا اور رسالت کی تصدیق کرنے والا بھی ہو گیا۔ اب اس کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے رسول سے۔ جب ہر ایک سے دوستی کا انکار کر چکا ہے وہ اور ایک کو اللہ مان رہا ہے، تو اللہ کا دوست ہوا نہیں ہوا، ہو گیا۔ اب 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ عام مسلمان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی
گناہ کرتے رہتے ہیں، فسق کرتے رہتے ہیں، فجور کرتے رہتے ہیں، جوا کھیلتے رہتے ہیں، سٹا کھیلتے رہتے ہیں، روزہ نماز سے دور ہیں اور بہت سارے اعمال سے دور ہیں، مگر کلمہ کا انکار نہیں کیا ہے. تو یہ ہے ولایت کا پہلا درجہ، ابتدائی درجہ کہہ لیجئے کہ ابتدائی درجہ میں ہر مومن ایمان لانے والا اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ گنہگار ہو اور چاہے وہ اپنے اوپر 1000 گناہ کر کے اور فسق فجور کر کے اس نے اپنے کو تباہ برباد کر رکھا ہو، لیکن اس نے اگر کفر نہیں کیا ہے تو اللہ کا ولی ہے. یہ ولایت کا بالکل ابتدائی درجہ ہے. ولایت کا دوسرا درجہ کون ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچتا ہے اور گناہ کا داعیہ اپنے دل میں اس کے ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ سے بچ رہا ہے. زنا کا داعیہ ہے، داعیہ کے معنی خواہش، پھر بھی وہ زنا سے بچ رہا ہے. شراب کی خواہش ہے، پھر بھی وہ شراب سے بچ رہا ہے. جوا کا جی چاہ رہا ہے جوا کھیلنے کا، پھر بھی وہ نہیں کھیلتا ہے. سٹا بازی کرنے کا جی چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے. زبان سے گالی دینے کا جی چاہتا ہے مگر وہ نہیں دے رہا ہے. غرض یہ کہ وہ گناہوں کی خواہش کے باوجود وہ گناہوں سے بچ رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی وہ فرائض وغیرہ جو ضروری عبادات ہے اتنی عبادت وہ ادا کر لے رہا ہے. فرض ہے تو اس کو ادا کر لیا اور اس میں نفل ہے تو اس کو ادا کر دیا، واجب ہے تو اس کو ادا کر دیا. اس طرح سے اس کی حالت ہے. یعنی گویا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے اور وہ عبادت بھی کرتا ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہوا، یعنی بیچ بیچ کا درجہ. اس کو مومن مقتصد کہہ سکتے ہیں کہ درمیانے درجے کا مسلمان، درمیان درجے کا مسلمان. اور تیسرا درجہ ہے بڑے بڑے اللہ کے دوست کا، بڑے بڑے بزرگان دین کا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ان کے دل میں گناہ کی خواہش پیدا نہیں ہوتی. وہ اتنا زیادہ محنت کرتے ہیں، اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، تسبیحات میں بھی لگے ہوئے رہتے ہیں، کسی بندے کو وہ ستاتے نہیں ہیں اور گناہ کی بات ہی نہیں ان کے پاس ہوتی. نہ تو وہ کان کا گناہ کرتے، نہ آنکھ کا گناہ کرتے، نہ شرمگاہ کا گناہ کرتے اور نہ ہی سود جوئے وغیرہ والا مال دولت والا گناہ کرتے. کچھ بھی گناہ نہیں کرتے ہیں وہ، اور وہ اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں. نہ وہ کسی نہ تو بندے کے حق کو گھٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور نہ تو اللہ رب العالمین کے حق کی حق تلفی کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا. یہ ہے سب سے اونچا درجہ. یہ تیسرا درجہ سب سے اونچا درجہ ہے. ایک پہلی سیڑھی ہے یعنی گنہگار مسلمان، مومن ظالم لنفسہ، گنہگار مسلمان. اور ایک ہے اس کے اوپر والا درجہ یعنی اوپر والی سیڑھی، اور یہ ہے مومن مقتصد یعنی درمیانہ حالت والا مسلمان. اور ایک ہے اونچا درجہ یعنی تیسری سیڑھی، یہ ہے اللہ، جن کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، کہ جس نے ہر طرح سے ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے رب العالمین کو اپنا رب مان لیا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتا ہے. یہ ہے ولایت کے 3 درجے. بہت سے بزرگان کی خدمت میں جائیے، مجھے بھی بہت سے بزرگوں کی خدمت میں رہنے کا موقع نصیب ہوا تو دیکھا کہ بھئی عجیب حالت ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں میں اپنے استاد محترم حضرت مفتی نظام الدین صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ کی، کہ یہ دارالعلوم دیوبند میں بڑے مفتی صاحب تھے اور ان کے پاس
3 سال رہنے کا موقع مجھے نصیب ہوا، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا، ان کا کوئی کام ہو تو کر کے لانا، کچھ لکھنے کا کام ہو تو لکھنا، اور ان کو ان کے گھر سے رکشے پہ بٹھا کر کے مدرسے لانا، اور پھر مدرسے سے رکشے پہ بٹھا کر کے ان کو لے جانا۔ اس طرح کی خدمت کا بہت موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، بڑے بہت ہی اچھے بندے تھے۔ میں ایک واقعہ ان کا سنا رہا ہوں، بہت سارے واقعات نہیں۔ میں دارالعلوم کی مسجد قدیم سے ان کو رکشے پہ لے جا رہا تھا۔ ان کا گھر بالکل دارالعلوم کے گیٹ کے سامنے ہی ہے، یعنی زیادہ دوری نہیں ہوگی، ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ کی مسجد کے اس گیٹ سے اس گیٹ تک اتنے ہی فرق ہے، لیکن کمزور ضعیف تھے تو اس کی وجہ سے ان کو رکشے پہ لے جانا رہتا تھا۔ تو رکشے والے کو اتنی ہی دور کا اس زمانے میں 2 روپے دیتے تھے، جبکہ رکشے والا 3 کلومیٹر لے جانے کا 2 روپیہ لیتا تھا، اور حضرت اتنی ہی دور کا 2 روپیہ دیتے تھے۔ غرض یہ کہ رکشے والے کو بلا کر کے میں لاتا تھا، وہ دوڑا دوڑا آ جاتا تھا اور حضرت کو پکڑ کر کے اور رکشے پہ بٹھاتا اور ان کے گھر کے پاس، طیب مسجد کے پاس ان کے گھر میں پہنچاتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت کو رکشے سے اتار رہا تھا ایک نقاب پہنے ہوئے بوڑھی عورت، نقاب پہنے ہوئے بوڑھی عورت، اور کپڑا بھی بہت ہی ایسا نہیں تھا پرکشش، اور نقاب بھی پرانے زمانے کے طرز کا بنا ہوا، آج کے طرز کا نہیں۔ پرانے طرز کا نقاب کیسا ہوتا تھا پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، دیوبند وغیرہ میں ہے، وہ اوپر گول سا رہتا ہے اور سوراخ کیا ہوا رہتا ہے آنکھ کے سامنے، اور پورا پردہ رہتا ہے، یعنی چہرہ اس میں دکھتا نہیں ہے، صرف آنکھ سے، وہ بھی سوراخ سے عورتیں دیکھتی ہیں۔ یہ پرانے زمانے کا نقاب، اور بہت کشادہ نقاب ہوتا تھا کہ اس میں بدن کا کوئی حصہ نمایاں نہیں نظر آ سکتا تھا، آج کل کی طرح نہیں کرتا پاجامہ کی طرح نقاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ خاتون آ رہی تھی اور حضرت کو میں اتار رہا تھا، وہ خاتون قریب سے گزرنے لگی، حضرت کو جیسے محسوس ہوا کہ کوئی خاتون قریب سے گزر رہی ہے، وہ ایسے ہو گئے بچنے کے لیے کہ مجھے لگا کہ آپ گر جائیں گے، ایسے بچنے لگے کہ جیسے لگا مجھے گر جائیں گے۔ میں نے سنبھالا، میں نے غور کیا کہ یا اللہ، ہم نے قرآن حدیث شریف میں پڑھ رکھا ہے کہ گناہ سے ایسے بچنا چاہیے جیسے کہ آگ سے انسان بچتا ہے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، ایسے بچنا چاہیے گناہ سے جیسے کہ جہنم کی آگ میں انسان ڈل جائے گا۔ تو آگ اگر قریب میں ہوتی تو حضرت اتنا جھٹکا لے کر کے دور نہیں ہوتے جتنا انہوں نے، جتنی مطلب بے چینی کے ساتھ اور جتنی جلدی سے جھٹکے سے وہ دور ہوئے ان سے۔ آگ بھی اگر ہوتی تو اتنے جھٹکے سے دور نہیں ہوتے۔ عمر کتنی تھی؟ 92 سال، 92 ایئرس، 92 سال کی عمر تھی ان کی، اور نہایت ضعیف، کمزور ہیں، لیکن کیسے غیر محرم سے وہ بچ رہے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سوچنے لگا، یہ واقعہ میرے دماغ میں نقش کر گیا کہ یا اللہ، ہمیں بھی گناہوں سے ایسے ہی بچنے کی توفیق عطا فرما جیسے ہمارے استاد محترم گناہ سے بچتے ہیں۔ گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا وہاں پر کہ ایک 90-95 سال کا بوڑھا انسان اور ایک نہایت پردے میں اور بوڑھی خاتون اور بہت زیادہ پردے میں وہ بازو سے گزر رہی تھی۔ بدن بھی حضرت کے بدن سے ٹچ نہیں کیا تھا کہ ان کا بدن بھی ٹچ ہو جائے، صرف ان کو معلوم اور محسوس ہوا اور وہ جھٹکے سے الگ ہوئے۔ بھائیو، ہم غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ ولایت کا کون سا مقام تھا حضرت کا۔ کیا وہ پہلی سیڑھی تھی، پہلا درجہ تھا کہ کلمہ پڑھ لیا اور گناہ بھی کر رہے ہیں اور شراب جوا بھی کر رہے ہیں؟ دوسرا درجہ بھی نہیں کہ دل کے اندر گناہ کی خواہش ہے اور پھر بھی گناہ کو چھوڑ رہا ہے بندہ، نہیں، وہ تیسرا درجہ تھا
کہ دل میں گناہ کی خواہش ہی نہیں، اور بندہ ایسا بنا ہوا ہے کہ جیسے کہ ہم جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ گناہ کے لیے ایسا ہی تصور بندے کا اگر ہو جائے تو وہ ولایت عامہ کے وہ ولایت کے بہت اونچے درجے پر، خاص درجے پہ وہ فائز ہو جاتا ہے۔ یہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک طالب علم چراغ میں پڑھ رہا تھا، بار بار اپنی انگلی کو چراغ کی آگ میں ڈال دیتا تھا اور پھر ہٹا لیتا تھا۔ اس طالب علم سے پوچھا گیا بعد میں کہ آخر آپ نے ایسا کام کیوں کیا کہ بار بار آپ چراغ میں انگلی ڈال رہے ہیں اور ہٹا لے رہے ہیں، بار بار یہ ایسا کام کیوں کر رہے تھے آپ؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ میں جہاں پڑھ رہا تھا وہاں تھوڑے فاصلے پہ ایک خاتون تھی، تو مجھے شیطان آ رہا تھا بھٹکانے کے لیے کہ وہ فلاں جگہ خاتون ہے اور نگاہ کا اپنی آنکھ کا گناہ کر لے، یا یہ کہ جو خواہشات نفسانی کے جذبات ہوتے ہیں وہ ایسے جذبات کا تو اظہار کر۔ تو شیطان جب کہتا تھا مجھ کو تو میں کہتا تھا کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دیں گے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ گرم ہے کہ آگ کو 3000 سال پھونکا گیا، دہکایا گیا تو آگ کتنی سخت ہوگی اور کتنی گرم ہوگی۔ تو میں نفس کو کہہ رہا تھا کہ شیطان کی اگر مانے گا تو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے، پہلے دنیا کی آگ میں جلنے کی طاقت ہے تو جل کے دکھا، دنیا کی آگ میں جلنے کی طاقت ہے تو جل کے دکھا۔ تو میں اپنی انگلی کو جلا رہا تھا آگ میں، تو جب میرے اندر دنیا کی آگ میں جلنے کی طاقت نہیں ہے تو اے نفس تو شیطان کی بات کی طرف توجہ کیوں دے رہا ہے؟ اپنی کتاب کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تم شیطانی وسوسے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ بھائیو، جب انسان کے اندر ایسے جذبات ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور بندہ رب العالمین کا مقرب بن جاتا ہے، رب العالمین کا وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ سارے اسباب رکھ رکھے ہیں، یہ دنیا امتحان گاہ بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بندہ گناہ کو دیکھ کر کے گناہ کی طرف جاتا ہے یا یہ کہ گناہ کو وہ چھوڑتا ہے اور اس کو چھوڑ کے ثواب کی طرف جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے یہی بتانے کے لیے کہ بندو اللہ کا قرب اختیار کر لو، اور جو تم پہلی سیڑھی پہ ہو اس کو چھوڑ دو، صرف کلمہ پڑھ کر کے، اور تم گناہوں میں لگے ہوئے ہو چھوڑ دو، اور دوسری سیڑھی پہ چڑھ کر کے دیکھو تو اللہ کے قریبی ہو جاؤ گے، اور تیسری سیڑھی پہ چڑھ کر کے دیکھو تو اللہ کے مقبول ترین بندوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ یہی سکھانے کے لیے رمضان آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کاہے فرض کیے گئے ہیں؟ کیسے؟ جیسے کہ پچھلی امت پہ فرض کیے گئے تھے۔ کاہے فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ کھانا سامنے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اس کے کھانے کا کہ ابھی آفتاب غروب نہیں ہوا ہے، سورج غروب نہیں ہوا ہے، کھانا سامنے ہونے کے باوجود ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات اور میٹھی میٹھی چیزیں اور بہت اچھے اچھے کھانے سامنے ہونے کے باوجود بندہ کھانے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، مشروبات کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ نے لکیر کھینچ دی ہے کہ اس لکیر سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، تو بندہ اپنی بندگی دکھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور وہ کھا نہیں رہا ہے۔ جب اللہ نے کھانے کا حکم دیا
سحری کے وقت میں کھایا، اور جب اللہ نے رکنے کا حکم دیا سحری کے وقت میں تو رک گیا، اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار کے وقت میں کھانے کا آرڈر کیا، کھانا شروع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کہیں وہ مان لو، یہی تقویٰ اور یہی پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست صرف اور صرف تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں وہی اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، جو لوگ پرہیزگار نہیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے دوست نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے انتہائی معیار کو بیان کیا ہے کہ اگر دل کے اندر گناہوں کی خواہش ہے اور پھر بھی گناہ سے رک رہے ہو، یا یہ کہ گناہوں سے بچتے بچتے اپنے دل کو گناہوں سے مکمل طور پر پھیر لیا ہے، تو تم اللہ کے دوست ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہو۔ صرف کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوستی کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا تو ابتدائی دوستی ہے کہ جیسے کہ کسی انسان سے ملاقات ہوئی اور ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں اور تم دونوں دوست ہیں، تو یہ تو دوستی کی ابتدا ہے۔ اب اس کو آگے بھی تو بڑھانا پڑے گا۔ آگے بڑھائیں گے کیسے؟ کہ ہمارے دوست کی جو خواہش ہے وہ مجھے پوری کرنی چاہیے، اور میری جو طبیعت ہے اس کا خیال میرے دوست کو کرنا چاہیے۔ تو جب بندہ اللہ کے لیے اپنے سارے اعمال کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، بندے کے پیر ہو جاتے ہیں، اور بندے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر کے دیکھیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا من ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، کہ جس آدمی کی فکر آخرت کی فکر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی فکر سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی کافی ہو جاتے ہیں دنیا کی فکر کے لیے، کہ ایک بندہ ہے اللہ اللہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے بندوں کو خادم بنا دیتے ہیں، اور پوری دنیا کو اس کا خادم بنا دیتے ہیں۔ اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے رہنے سہنے کا انتظام غیب سے فرماتے ہیں۔ فرمایا رب العالمین نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے خیال اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ رب العالمین اللہ رب العالمین ہے وہ، اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ساری چیزوں کا وہ انتظام کرتے ہیں، اور سب کو دیکھتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، سب کو پلاتے ہیں۔ حیدرآباد میں رمضان کا مہینہ تھا، میں نے دیکھا کہ دو نوجوان آئے مدرسے اور کہنے لگے کہ یہی محلہ ہے شیورام پلی۔ میں نے کہا کہ ہاں یہی محلہ ہے، تو کہا کہ یہاں مسجد کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس محلے میں ایک تو مدرسے کی مسجد ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، اور ایک محلے کے اندر مسجد ہوگی، وہ تھوڑے دوری پر ہے، اندر جا کر کے ہے۔ میں نے کہا کام کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس مسجد میں کوئی بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوا ہوں ان کو کچھ پیسے دینے۔ تو میں نے کہا کہ مدرسے کی مسجد میں تو کوئی بندہ نہیں ہے، مدرسے کی مسجد میں کوئی بندہ نہیں ہے ایسا بیٹھا ہوا کہ وہ طلبہ تھے، چھٹی ہو گئی اور چند لوگ نماز پڑھ کے اور تراویح پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ آپ جا کر کے محلے کی مسجد میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ہو سکتا ہے کوئی ہو۔ یہ کیا ہے؟ غور کیجئے کہ ایک بندے نے رب العالمین سے اپنی ضرورت مانگی اور اپنی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں بات ڈال دی،
یا یہ کہ شاید اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ فلاں مسجد میں کوئی بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور اس کی فلاں ضرورت ہے، تو اللہ نے کہلوایا کہ جاؤ اس کی ضرورت پوری کرو اور اس کو جا کر کے اتنے پیسے عنایت کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہی اسی آیت کا مضمون ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ڈرتا ہے رب العالمین سے، يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اسے اللہ دیتے ہیں ایسی جگہ سے جس جگہ سے گمان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی انتظام فرماتے ہیں۔ جو ولی کامل ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم میں بھی کامل اور اخلاص میں بھی کامل اور اللہ سے تعلق میں بھی کامل۔ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تو حضرت نے کافی دن تک کوئی اپنے احوال لکھے نہیں خطوط کے ذریعے، تو حاجی صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، خط لکھے کہ کیا بات ہے اپنے حالات تم لکھتے نہیں ہو؟ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت کیا لکھوں، میری تو کوئی بھی حالت نہیں ہے، جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں تو 3 چیزیں مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ ایک چیز تو یہ حاصل ہوئی کہ پہلے جب کتابیں پڑھتا تھا تو باتوں میں اعتراض ہوتا تھا، تعارض ہوتا تھا، باتیں ٹکراتی تھی، قرآن پاک کی احادیث کی باتیں ٹکراتی تھیں، تعارض ہوتا تھا۔ اب نصوص میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، ان کے جو مضامین ہیں ان کے مضامین اس طرح سے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں کہ کوئی مضمون کسی مضمون کے خلاف نہیں معلوم ہوتا ہے، سب صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں میرے لیے ایک ہیں۔ کیسے کہا انہوں نے کہ اب میری طبیعت شریعت کے مطابق ہو گئی ہے، میری طبیعت شریعت کے مطابق ہو گئی ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی اللہ کی جو مرضی ہے وہی کرنے کا جی چاہتا ہے، اس کے خلاف جی نہیں چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز انہوں نے کہی کہ مادح اور ذام دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے تعریف کرنے والے اور میری برائی کرنے والے دونوں برابر ہیں میرے نزدیک، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی میری تعریف کرے تو میرا جی خوش نہیں ہوتا ہے، اور کوئی آدمی مجھے گالی دے، میری برائی بیان کرے تو اس سے مجھے کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے کہ علم میں بھی آپ کا مقام سب سے اونچا ہو گیا کہ آپ کو نصوص میں تعارض نظر نہیں آتا ہے اور طبیعت شریعت کے مطابق ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف میں اور اصلاح باطن میں، احسان و سلوک میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے، اور تعریف کرنے والے اور برائی بیان کرنے والے دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلوص میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے۔ تو علم میں بھی سب سے اونچے ہو گئے، عمل میں بھی سب سے اونچے ہو گئے، اور اخلاص میں بھی سب سے اونچے ہو گئے۔ تو یہ ہے ہمارے بزرگوں کا مقام و مرتبہ ولایت میں۔ ایک ہی واقعات نہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں آپ کو وہ ساری باتیں نہیں سناؤں گا، صرف اتنا سنانا چاہتا ہوں بھائیوں کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے قدم بڑھانا ضروری ہے۔ صرف پہلی سیڑھی پہ رہنا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا اور سوچا کہ بس کام چل جائے گا، نہیں، قدم آگے بڑھانا ضروری ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ضروری ہے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ میرے گھر میں میری امی جان نے
سونے کی انگوٹھی پہنا دی تھی. کائے کی انگوٹھی؟ سونے کی، جاگنے کی نہیں. سونے کی انگوٹھی پہنا دی تھی میری امی نے، تو بڑی اچھی لگ رہی تھی. تو میں باہر گیا تو ایک ٹھگ تھا جو بچوں کو ٹھگ لیتے ہیں، تو ایک ٹھگ سے ملاقات ہو گئی. وہ انگوٹھی کے لالچ میں جلدی سے بچے کو قریب کر لیا، بیٹے آ جاؤ. اب وہ بچہ، جو آدمی بھی ہنس کر کے قریب ہو تو بچہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. تو قریب ہو گئے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ قریب ہو گئے. تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا انگوٹھی ہے. کہے کہ اس کو چاٹ کر کے دیکھو. تو انگوٹھی نکال کر کے اور انہوں نے چاٹ کر کے دیکھا کہ کیسی ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو اپنی جیب سے مٹھائی نکالی اور ان کو دے دی کہ یہ کھا کے یہ چاٹ کر کے دیکھو. تو چاٹی تو کیسی ہے؟ کہا بہت میٹھی. تو کہنے لگے بیٹے یہ اچھی چیز ہے، یہ لے لو اور یہ دے دو. تو انہوں نے دے دیا اور مٹھائی لے کے ٹافی لے کر کے چلے گئے گھر. اور امی کو جا کے بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، وہ انگوٹھی دے کر کے میں نے ٹافی لی ہے، دیکھو کتنی مزیدار ہے. انگوٹھی کو چاٹ چاٹ کے دیکھا تو اس میں تو کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور ٹافی دیکھو کتنی مزیدار چیز ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یہی حال مسلمانوں کا ہے، یہی حال ہم انسانوں کا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، رب العالمین کے سے عہد و معاہدہ کر لینے کے بعد کہ اے اللہ آپ کو ایک مانتا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیشوا مانتا ہوں، جو حضور کے ذریعے سے آپ کا پیغام آیا ہوا ہے سب کو مانوں گا. ہو گیا. اب شیطان آیا ننگی لڑکی کی شکل میں، شیطان آیا شراب کی شکل میں، شیطان آیا جوئے کی شکل میں، شیطان آیا پیسوں کی شکل میں، رشوت کی شکل میں. اب للچاتی نگاہ سے لڑکی کو دیکھ لیا، للچاتی نگاہ سے شراب کو دیکھ لیا، شراب میں تو بہت لذت ہے، اور للچاتی نگاہ سے حرام گوشت کو دیکھ لیا تو اس میں بھی بڑی لذت مل گئی. تو لذت کے نام پر شیطانوں نے مسلمانوں کو پکڑ کر کے سونا چھین لیا ہے، ٹافی دے دی ہے، سونے کی انگوٹھی چھین لی، ایمان چھین لیتا ہے شیطان اور کفر پکڑا دیتا ہے. ایمان تھا تو جنت کے مستحق ہونے والے تھے، ایمان تو اب چلا گیا، اب جہنم کے مستحق ہونے والے ہیں. شیطان نے کفر کروا دیا، شیطان نے شرک کروا دیا، شیطان نے مختلف قسم کی مصیبتوں میں ڈال دیا، اور شیطان اور بندہ خوش ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے. وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو گھیر دیا ہے لذیذ ٹیسٹی چیزوں کے ذریعے. تو آدمی ٹیسٹی بنتا ہے، یہ بھی گناہ کر لیا وہ بھی گناہ کر لیا. ارے کھڑے ہو کے تراویح پڑھنے میں مزہ ہے، سونے میں مزہ ہے؟ نہیں، سونے میں مزہ ہے، جا کر کے سو گیا. اور بھوکے رہنے میں مزہ ہے، کھانے میں مزہ ہے؟ کہا بھوکے کھانے میں مزہ ہے، جو روزے کو چھوڑ دیا. اس کے بعد ارے اٹھک بیٹھک کر رہے تو اس میں مزہ ہے، یا آرام سے نرم تکیے پہ مزہ ہے؟ نرم تکیے مزہ ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی. اب شیطان آگے بڑھ کر کے کہ اب جو تو شیطان کا غلام ہو گیا انسان، ہر قدم پہ لذیذ کام کراتا رہتا ہے شیطان. اور بندہ بہت خوش ہے کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. مولوی صاحب کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ بہت مزے کی زندگی گزر رہی ہے، مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اکڑ کے چل رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایک وقت مسجد نہیں آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. خاک زندگی گزر رہی ہے. تم جب اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسجد آ ہی نہیں رہے ہو تو کون سی اچھی زندگی گزر رہی ہے؟ کیا یہی زندگی جنت میں لے جانے والی زندگی ہے؟ نہیں، تم نے شیطان کے جمع کرنے کیے ہوئے شہوات کو پکڑ لیا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور ان شہوات کو سمجھ رہے ہو اچھی زندگی ہے. اچھی زندگی تو جنت والی ہے.
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. نماز پڑھنے میں مشقت ہے، ناپسند ہے، لیکن اس کے آگے جنت ہے. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں مشکل ہے، لیکن اس کے آگے جنت ہے. مسجد تک جانے میں مشقت ہے، لیکن اس کے آگے جنت ہے. بھوکے رہنے میں مشقت ہے، لیکن اس کے آگے جنت ہے. اپنی دولت کسی غریب کے دینے میں مشقت ہے، لیکن اس کے آگے جنت ہے. کسی کی بوڑھے کی خدمت کرنے میں مشقت ہے، لیکن اس کے آگے جنت ہے. ماں باپ کے قدموں کے نیچے رہنے میں بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے آگے جنت ہے. ماں باپ کمزور اور ضعیف ہو گئے ہیں، ان کی چھوٹی سے بڑی خدمت کرنے میں طبیعت کو کے اوپر زور پڑتا ہے، لیکن اس کے آگے جنت ہے. ہر مشقت کے بعد ہر مشقت اور ہر تکلیف اور ہر ناپسندیدہ چیز جو شریعت نے کر رکھی ہے وہ نفس کو توڑنے کے لیے ہے اور نفس کے علاج کے لیے ہے، اس کے آگے جنت ہے. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جنت کا راستہ دکھانے والا مہینہ ہے. ہمیں ہر چیز کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے دوستی حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھانے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، 2 منٹ کے بعد مضمون ختم. ان من عباد اللہ عبادا یغبطہم الانبیاء والشہداء، کہ اللہ کے بندوں میں سے چند بندے ایسے ہیں. یہ اللہ کے ولی کا بیان حضور فرما رہے ہیں. کون سے ولی؟ جو اونچے درجے کے ولی ہیں. اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن بندوں کی نیکیوں پر بہت سے انبیاء کرام کو بھی رشک آئے گا، وہ بھی تمنا کریں گے. اور شہداء، اور شہداء کو بھی رشک آئے گا، وہ بھی تمنا کریں گے کہ یہ اللہ کے ولی نے کتنا اچھا عمل کر لیا تھا، کاش کہ یہ عمل مجھے بھی نصیب ہو جاتا. پچھلے انبیاء، بہت سے انبیاء کرام ہیں کہ جن کے ماننے والے انگلی پہ گنے ہوئے چند لوگ ہوں گے. مثال دیتا ہوں میں، آپ چلے جائیے گجرات پالن پور کے علاقے میں، وہاں دیکھیے جا کر کے، ایک شہر ہے پالن پور، وہاں جا کر کے دیکھیے ایک اللہ والے بزرگ آئے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے مدرسہ امینیہ میں پڑھا تھا دلی میں. کشمیر کے رہنے والے تھے، مولانا محمد نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ آئے اور پالن پور میں انہوں نے کوشش کی، اور جو لوگ شیعیت وغیرہ کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور قبر وغیرہ پوجنے میں پڑے ہوئے تھے، بہت ساری خرابیاں ان کے اندر تھی، ان کو سمجھانا شروع کیا. سمجھاتے پوری قوم کو، مومن برادری کو انہوں نے اتنا سمجھایا بجھایا کہ جا کر کے وہاں دیکھیے تو معلوم ہوگا سارے مسلمان لمبی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ان کا کاروبار بہت شاندار ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے اپنے کاروبار میں. وہاں احمد آباد سے لے کر کے بمبئی تک جائیے، راستے میں آپ کو سینکڑوں ہوٹل ملیں گے. یہ پوری قوم ایک ایک ہوٹل 1,000 لوگ مل کر کے پیسے جمع کر کے چلاتے ہیں، اور بغیر لکھے ہوئے ہر ایک کا پیسہ ہر ایک کے گھر پہنچ جاتا ہے. تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور دینداری اتنی ہے کہ وہ دینداری کو اور اسلام کو اور ایمان کو سب سے مقدم رکھتے ہیں، اور ایک ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ایمان اور اسلام کی جہاں پر بات آ جاتی ہے تو ان سب کے چہرے بھی اچھے ہیں، ان سب کی مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، شادی بیاہ میں کوئی خرافات نہیں، جو شریعت کا حکم ہے بس اسی پہ عمل ہونا ہے. پورے لوگ متفق ہو کر کے عمل کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین نے غیب سے اس شخصیت کو وہاں بھیجا تھا. کہتے ہیں کہ ایسے انسان تھے کہ ان کا جواب نہیں تھا حضرت مولانا نذیر صاحب کا. تو بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ انبیاء کرام بھی بعض رشک کریں گے اور بعض شہداء کرام بھی رشک کریں گے.
پوچھا صحابہ کرام نے من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سے لوگ ہیں؟ لعلنا نحبہم، ہم ان کے بارے میں جب معلوم ہو جائے گا کہ یہ فلاں لوگ ہیں تو ہم ان سے محبت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ واسطے محبت رکھتے ہیں اور کسی واسطے محبت نہیں رکھتے ہیں، صرف اللہ واسطے ایک دوسرے سے تعلق اور ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ من غیر اموال، بغیر کسی مال کے، یعنی محبت میں مالداری کو کوئی دخل نہیں ہے، اللہ واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ہمارے پاس ایمان کی اور اخلاص کی اور نیکی کی دولت ہے تو ارے بھائی تو بھی ایمان میں آ جا اور تو بھی نیک بن جا اور تو بھی اچھا بن جا اور اللہ کا ولی بن جا، وہ اس واسطے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ولا انصاب، اور بغیر نسب کے وہ محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ فلاں آدمی ہے اور فلاں خاندان کا ہے تو اس سے ہم محبت کریں گے اور فلاں خاندان کا ہے تو اس سے محبت نہیں کریں گے، ہماری برادری کا ہے تو ہم بہت مانیں گے اور ہماری برادری کا نہیں تو ہم نہیں مانیں گے، اس طرح کی کوئی چیز ان کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ واسطے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا حضور نے قیامت کا جب دن ہوگا وجوہہم نور، ان کے چہرے بالکل نورانی ہوں گے، علی منابر من نور، اور نور کے ممبروں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے نور کی کرسیاں اللہ تبارک و تعالی رکھوائیں گے قیامت کے دن۔ لا یخافون اذا خاف الناس، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ لوگ ڈرتے ہوں گے میدان محشر میں، لیکن اللہ کے جو یہ بندے ہوں گے، اللہ کے ولی، ان کو خوف نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کو سکون ہوگا۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ سارے کے سارے غمگین ہوں گے حساب کتاب کے وقت میں، جن لوگوں کا حساب و کتاب خراب ہوگا وہ بہت غمگین ہوں گے، یہ اللہ کے بندے غمگین نہیں ہوں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے جو دوست ہیں، محبوب بندے ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا ایک مقام ہے، اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ خلاصہ یہ کہ بندہ مومن ہے تو ایمان کی وجہ سے اس نے اللہ سے دوستی قائم کی ہے، لیکن یہ پہلا درجہ ہے، ضرورت ہے کہ انسان دوسرے درجے پہ آئے اور ضرورت ہے کہ انسان اونچے درجے پہ تیسرے درجے پر بھی پہنچے تاکہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت مجھے بھی عنایت فرمائے، آپ حضرات کو بھی عنایت فرمائیں، اور کہنے سننے سے زیادہ کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔